یاد کرو سلیمان علیہ السلام کا واقعہ. سلیمان علیہ السلام جا رہے ہیں اور راستے میں چیونٹیوں کی ایک وادی کے پاس سے ان کا گزر ہوتا ہے. سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیشل نالج دی تھی. وہ چیونٹیوں کی بولی کو بھی سن لیتے تھے، سمجھ لیتے تھے. حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم. جب سلیمان کا لشکر چیونٹیوں کی وادی کے پاس سے گزرا تو چیونٹیوں کی رانی نے اپنی چیونٹیوں سے کہا، اے چیونٹیوں جلدی جلدی اپنے بل میں داخل ہو جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر اپنے پاؤں سے تمہیں روٹ ڈالے، تمہارے اوپر چڑھ جائے، تمہیں ختم کر دے اور ان کو پتہ نہ چلے. وہم لا یشعرون، ان کو پتہ نہ چلے. اس کا مطلب کہ جان بوجھ کر سلیمان علیہ السلام چیونٹیوں کو بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتے. او میرے میڈیا والے بھائیوں، او دنیا میں اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے نیوز چینل والوں، کبھی اس طریقے کے ویڈیو کو بھی اپنے چینلوں پر لگایا کرو، کبھی ان باتوں کو بھی اپنے چینلوں پر لگایا کرو. سلیمان علیہ السلام کا لشکر چیونٹی کی ہتیا نہیں کر سکتا. ایک نبی کا ماننے والا جب چیونٹی کی ہتیا نہیں کر سکتا، کسی نردوش کی ہتیا کیسے کر سکتا ہے؟ واللہ لا یحب الفساد. اللہ کو فساد مچانے والے، آتنک مچانے والے پسند نہیں ہیں. اسلام تو وہ مذہب ہے میرے بھائی. ایک نردوش کی ہتیا، ایک بے قصور کا خون بہانے والا پوری مانوتا کا ہتھیارہ ہے، پوری انسانیت کا قاتل. اللہ فرماتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. جس نے ایک نردوش کی ہتیا کی، اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. اس نے اتنا بڑا پاپ کر دیا کہ پوری انسانیت کو قتل کر دیا. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. اور ایک انسان کی جان بچانے والا پوری انسانیت کی جان بچانے والا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، دنیا میں پہلا مرڈر کس نے کیا تھا؟ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا کیا تھا، اور عورت کے چکر میں کیا تھا، لڑکی کے چکر میں کیا تھا. عورت کے چکر میں قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، دنیا کا پہلا مرڈر کیا تھا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اب قیامت تک جتنے مرڈر ہوں گے، جتنے قتل ہوں گے، ہر مرڈر اور ہر قتل کا ذمہ دار قابیل ہوگا، کیونکہ پہلا قتل اس نے کیا تھا. پتہ یہ چلا کہ جو برائی کی شروعات کرتا ہے، جو کسی غلط کام کی شروعات کرتا ہے، اس کے اوپر قیامت تک اور جب تک وہ غلط کام ہوتا رہے گا اس کا وبال اس کے اوپر پڑتا رہے گا، اس کی سزا اس کو ملتی رہے گی. اس لیے برائی کرنے سے زیادہ خطرناک برائی کی اسٹارٹنگ کرنا ہے. حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی، اغلام بازی کی اور لڑکے کا لڑکے کے ساتھ بدکاری کرنا اور مرد کا مرد کے ساتھ بدکاری کرنا، ان کی قوم کے پہلے یہ گندا کام دنیا میں کبھی نہیں ہوتا تھا. اس کام کی شروعات کی تھی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے. اسی لیے جب حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا تو کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم نے اس گندگی کی شروعات کی ہے، اور اگر یہاں سے یہ گندا کام شروع ہوا تو جب تک یہ گندا کام ہوتا رہے گا تمہیں اس کی سزا ملتی رہے گی. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو فساد مچانے والے، آتنک مچانے والے، خون خرابہ کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں. واللہ لا یحب الفساد. اللہ کو فساد پسند. ارے اسلام کا تو یہ حال ہے. ہمارے پیارے نبی جب سن 8 ہجری میں مکہ میں داخل ہوئے، 10,000 کا لشکر آپ کے ساتھ ہے. مکہ کے اندر آپ بڑی فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں. یہ وہی مکہ ہے جہاں سے آپ کو نکالا گیا ہے. یہ وہی مکہ ہے جہاں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا آپ کے لیے حرام کر دیا گیا، جہاں نماز کی حالت میں آپ کا گلا دبانے کی کوشش کی گئی، جہاں نماز کی حالت میں آپ کی گردن میں چادر ڈالی گئی، جہاں نماز کی حالت میں آپ کی گردن کے اوپر گندگی ڈالی گئی. یہ وہی مکہ ہے جہاں کے لوگوں نے غزوہ احد میں آپ کے چچا حمزہ کا کلیجہ چبایا. یہ وہی مکہ ہے جہاں کے لوگوں نے غزوہ احد میں آپ کو مارا تھا، آپ کے دانت توڑے تھے، آپ کے چہرے سے خون بہا تھا. یہ سارے واقعات آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. لیکن میرے پیارے ساتھیوں، آپ دیکھیے سن 8 ہجری میں جب اللہ کے نبی مکہ میں داخل ہوتے ہیں، آپ پہلے خانہ کعبہ کو سارے بتوں سے پاک کرتے ہیں، اور خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنے کے بعد جب آپ خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟
اے مکہ والو، اے قریش کے لوگوں، یہ بتاؤ تم اپنے محمد سے تمہیں کیا امید ہے، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ سب بھیگی بلی بن جاتے ہیں، بڑے نرمی سے کہتے ہیں، بڑے پیار سے کہتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بڑے اچھے انسان ہیں، بڑے اچھے باپ کی اولاد ہیں، آپ سے اچھی ہی امید رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ آج محمد رسول اللہ کسی سے بدلہ نہ لیں گے، کسی سے انتقام نہ لیں گے، کسی کا خون نہ بہائیں گے، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، محمد رسول اللہ کسی سے بدلہ نہ لیں گے۔ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ میرے نبی کا کردار ہے، اس لیے نبی کا ماننے والا، اسلام کا کلمہ پڑھنے والا کبھی فسادی نہیں ہو سکتا، کبھی آتنکوادی نہیں ہو سکتا۔ جو آتنکوادی ہے، جو دہشت گرد ہے، وہ کان کھول کر کے سن لے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ واللہ لا يحب الفساد، اللہ کو فساد بچانے والے لوگ پسند نہیں ہیں۔ اور آگے بڑھیے، تیسری چیز اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران کے اندر، قل اطیعوا اللہ ورسولہ، قل اطیعوا اللہ والرسول، اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اور اے نبی اگر یہ لوگ اللہ کی اطاعت نہ کریں اور رسول کی اطاعت نہ کریں تو ان کو بتا دو کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا، کافروں کو پسند نہیں کرتا، اللہ کو کفر پسند نہیں ہے۔ کفر کا مطلب انکار، جو اللہ کو نہ مانے، جو رسول کو نہ مانے، جو اللہ کی کتابوں کو نہ مانے، جو اللہ کے نبیوں کو نہ مانے، جو اللہ کے فرشتوں کو نہ مانے، جو تقدیر کو نہ مانے، جو قیامت کے دن کو نہ مانے، جتنی چیزوں پر ایمان لانا ہے ان میں سے کسی چیز کو نہ ماننے والا، اس کے اندر ڈاؤٹ کرنے والا، ان کے اندر شک کرنے والا، وہ کافر ہو جاتا ہے، اور کافر کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اللہ کو مومنوں سے محبت ہے، اللہ کو ایمان والوں سے محبت ہے، اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کو کفر سے اتنی نفرت ہے، اگر کوئی انسان کفر کی حالت میں مر جائے، اللہ فرماتا ہے وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، جو کفر کی حالت میں مر جائے اور مرنے کے ٹائم وہ توبہ کر لے، اس کی توبہ کا اللہ کیا کوئی مطلب نہیں ہے۔ جو کفر کی حالت میں مر گیا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے میرے بھائی، ہم اور آپ ایمان والے ہیں، ہم اور آپ مسلمان ہیں۔ اگر ہم اور آپ مسلمان نہ ہوتے، ایمان والے نہ ہوتے، شاید ہم بھی کسی پتھر کے بت کے آگے آج سجدہ کر رہے ہوتے، شراب پی کر کے ناچ رہے ہوتے۔ یہ الگ بات ہے، بہار میں نتیش کمار صاحب نے شراب بندی کر رکھی، لیکن اندر سے ٹیبل کے نیچے سے بڑی شراب پی جا رہی ہے بہار کے اندر۔ ابھی جھارکھنڈ سے میں آ رہا تھا، آج شام کو بھاگلپور سے وہاں میں نے جمعہ پڑھایا لال مٹیا میں، وہاں سے میں اسکارپیو سے آ رہا تھا۔ جیسے ہی بہار میں داخل ہوئی گاڑی، پولیس والے لیڈیز اور جینٹس گاڑی کو آ کے چیک کرنے لگے۔ میرے ساتھ بچے تھے، فیملی تھی، انہوں نے ٹارچ سے دیکھا ویکھا، چیک کیا، چلے گئے۔ میں نے ڈرائیور صاحب سے پوچھا یہ اتنی گاڑی چیک کیوں ہو رہی تھی؟ بولے شراب کا معاملہ ہوتا نا، شراب بندی، اس لیے وہ شراب چیک کر رہے تھے۔ پابندی ہے بہار کے اندر، مگر ہم سب جانتے ہیں کہ شراب پی جا رہی ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بڑی تعداد میں مسلمان شراب پیتے ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں جو بغیر شراب پی اپنے گھر میں داخل نہیں ہوتے؟ نتیش کمار کے ڈر سے کتنے لوگوں نے شراب پینا بند کر دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے ڈر سے مسلمان شراب پینا بند نہ کر پایا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، سرکار کا ڈنڈا پڑا تو شراب بند ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ڈر ہمیں شراب نہ چھڑا سکا۔ 1400 سال پہلے کے حالات دیکھو، جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی کہ اے ایمان والو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو یہ شراب کا پینا، یہ جوا کا کھیلنا، یہ پانسے کے تیر کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرنا، یہ غیر اللہ کے آستانے پر جانوروں کو ذبح کرنا، یہ سب گندے کام ہیں، شیطان کے کام ہیں۔ فَاجْتَنِبُوا، ان سے بچو۔ جب قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، جب سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوتی ہے،
صحابہ کرام جو ایک زمانے سے شراب پیتے چلے آئے تھے، جب اللہ نے قرآن میں یہ آیت نازل کر دی کہ شراب گندی چیز ہے، شیطان کا کام ہے، شراب سے بچو تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو، صحابہ نے اپنی اپنی شراب کو نکال کے گلیوں میں پھینک دیا، شراب کے برتنوں کو توڑ دیا، یہاں تک کہ کچھ صحابہ شراب کا بزنس کرتے تھے، شراب کا کاروبار کرتے تھے، ان کے پاس لاکھوں کی شراب تھی، ہزاروں کی شراب تھی، انہوں نے ساری شراب کو برباد کر دیا۔ کہا جب شراب حرام ہے تو شراب کا بزنس بھی حرام ہے، شراب کا کاروبار بھی حرام ہے، انہوں نے ساری شراب کو پانی کی طرح بہا دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایمان اس کا نام ہے، اللہ کے رسول کی اتباع اس کا نام ہے۔ کوئی ایڈورٹیزمنٹ نہیں کیا گیا، کوئی پرچار نہیں کیا گیا، کوئی ریڈیو پر اعلان نہ ہوا، کوئی مائک میں لاؤڈ اسپیکر میں اعلان نہ ہوا، بس نبی نے ایک اعلان کروا دیا، قرآن کی آیت نازل ہوئی اور اللہ کے نبی نے قرآن کی آیت پڑھ کے سنا دی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ شراب گندی چیز ہے، اس سے بچو۔